بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق و عادات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں عفت، پارسائی، رحم دلی، راست بازی، دیانت داری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے زمانہ جاہلیت میں دیت کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ ورع و تقوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے میدان اخلاق کا سب سے درخشاں گوہر ہے۔ شراب نوشی، فسق و فجور گو اس زمانے میں عالمگیر تھا، تاہم ان کا دامن عفاف کبھی ان دھبوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی، مفلس و بے نوا کی دستگیری، قرابت داروں کا خیال، مہمان نوازی، مصیبت زدوں کی اعانت، غرض ہر قسم کے تمام محاسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نصیب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی چمکا دیا۔ مرض الموت و وفات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی 2.25 برس ہی گزرے تھے، اور اس قلیل عرصے میں مدعیان نبوت، مرتدین و منکرین، زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ پیام اجل پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن جب موسم نہایت سرد و خنک تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 یوم تک قائم رہا۔ اسی اثنا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے فریضہ کو انجام دیتے تھے۔ مرض جب روز روز بڑھتا گیا اور افاقہ سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر کا نام پیش کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ بس صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تشدد کے باعث پسو پیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جب وہ آپ کے سامنے اس قدر متشدد تھے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کا بار آئے گا تو خود بخود نرم ہونا پڑے گا۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی تشفی کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر عہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی کلمات لکھے جا چکے تھے کہ آپ کو غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اپنی جانب سے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہوا تو غلاموں کو دیا کہ عوام میں پڑھ کر سنا دے، اور خود بالا خانہ پر تشریف لے جا کر حاضرین سے فرمایا، میں نے اپنے وزیر بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سمعنا و اطعنا کہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اہم نصائح کی اور فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا کہ دوشنبہ۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟
عرض کیا گیا دوشنبہ کو۔ فرمایا تو پھر میری آرزو یہی ہے کہ آج رات تک میں اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اس عالم فانی سے جاویداں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے مزید واقعات کو پڑھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو بھی آل کریں۔ دعاؤں کا طلبگار بندہ۔